آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان ازری صاحب قبلہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاتھوں کو لہرا کر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا. ممبر رسول پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ایک عظیم اللہ کے ولی کی عرس کی تقریب میں حاضر، اور وہ بھی ممبر پر شہ سواران علم و فقہ بھی ہیں، خصوصیت کے ساتھ اسیر مفتی اعظم ہند الحاج حضرت سعید نوری صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، اور جالنا کے متحرک و فعال، سنیت کی رونق اور سنیت کی آن بان شان سید جمیل رضوی صاحب. سبحان اللہ. بے شک. دیگر علماء اہل سنت مولانا عباس صاحب اس ممبر پر جلوہ بار ہیں. یہ اتفاق ہے کہ ان حضرات کا پہلی مرتبہ اتنے بڑے اجلاس میں میرے ساتھ شراکت داری کے ساتھ اسٹیج ہو رہا ہے، ورنہ یہ حضرات بڑے بڑے اسٹیجوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ، بلکہ مجھے ان کے ساتھ اس بڑے جلسے میں بیٹھنے کا اتفاق. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں، مراٹھواڑہ کی پبلک بالکل دیوانی ہوتی ہے. اللہ. یہاں پر میں بات اسی سے شروع کرتا ہوں. جالنا میں پہنچتے ہی آپ کے علاقے سے ہی کسی کا میسج بھی آیا کہ حضرت 22 جنوری ہے، تھوڑا سنبھل کر کے بات کریں. ہم نے کہا استغفر اللہ. میرے عزیزوں توجہ، بات تو سن لے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں دیوانے. میاں بات تو سن لو، گفتگو سنیں. 22 جنوری ہے، سنبھل کر کے بات کریں. میں نے ان سے کہا میاں شیر سوار کے دربار میں آ کر گیدڑ کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا. جالنا والوں کو تو کم سے کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جالنا والوں کو ڈری سہمی ہوئی بات تو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے. ان کے احاطے میں 750 سال سے اللہ کا شیر آرام کر رہا ہے. میرے عزیزوں، ابھی آپ
थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें. आपका ये जज्बा सलामत रहे. मौलाना अब्बास साहब मुझसे अभी बात कर रहे थे. वो कह रहे थे कि इधर खड़े हैं, अभी तक चल रहा है इनका, और ये जलसा क्या ऐसे ही होता है. मैंने कहा ये हर दिन का मामला है मेरे लिए. रोज़ाना मैं देखता हूँ. मौलाना अब्बास साहब के जवाब में मैं एक बात सुनाता हूँ. कोई एक दीवाना और पागल जो है कुतुब मीनार पे चढ़ गया. सारी पुलिस आ गई, सारा डिपार्टमेंट आ गया उसको उतारने के लिए कि उतर जाए. वो किसी की नहीं सुनता. दूसरा एक पागल आया और वो कुतुब मीनार को पकड़ कर कहने लगा मैं हिला के गिरा दूंगा, उतर जा. तो उसको समझ में आ गई, उतर गया. तो कहना ये है, ये दीवाने अगर समझते हैं तो इस दीवाने की समझेंगे. सुभान इधर अल्लाह, भी दीवाना है, इधर भी दीवाना है. सुभान अल्लाह. लोगों की फौज को कंट्रोल किया जा सकता है, हुजूर के दीवानों को नहीं कंट्रोल किया जाता. सुभान अल्लाह. वाह. इसीलिए दुनिया खौफजदा है कि तुम्हारे जज्बात दोबारा बेदार होने न पाएं. इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था इस हिंदुस्तान में, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो. ये अंग्रेज कहते थे ये भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन मौत से डरते नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ खासा कौम मुस्लिम का है. बेशक. जानते हो हमारा एक लक़ब था, सिर्फ मुसलमान नाम नहीं है हमारा, सिर्फ मोमिन नाम नहीं है. दुनिया हमारा एक नाम और जानती थी. दुनिया की जुबान में हमको कफन बरदोश कहा जाता था. सुभान अल्लाह. कि ये मुसलमान ऐसा होता है जो कंधे पे कफन लेके चलता है. अभी मौलाना सैयद जमील साहब भी यही कह रहे थे, गाड़ी से आते हुए लोग गाड़ी में ना आ जाएं नीचे, और ड्राइवर साहब से कह रहे थे आप चलाओ, अभी कानून पास हुआ नहीं है. मैंने उनसे कहा ये कानून उन लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ जो दीवाने सर हथेली पर लेकर ही आए हैं, बेशक हक है. मुझे बताओ बचने कौन आया है? यहाँ तो दीवाने बारगाह मुस्तफा में अपने सरों का नजराना लेके आए हैं. बेशक हक है. और सबको पता है हमारे जलसों में शिरकत करने वाले वो दिल थाम करके आते हैं. बेशक. बड़े दिनों के बाद अलहाज सईद नूरी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं. वजह यह है इनके बड़े मामलात हैं, सुन्नियत के लिए एक बहुत बड़ा हमारा चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद ये अगर यहाँ साथ बैठे हैं तो सिर्फ इस हिम्मत दिलाने के लिए, यह हौसला दिलाने के लिए कि मामलात सियासियात वो सब चलते रहेंगे. बार बार एक ही जुमला ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब बस इतना काम करते रहो कि कोई जवान ठंडा होने न पाए. सुभान अल्लाह. और इंशाअल्लाह अज़ीज मेरे अजीजों, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो दीन इस्लाम अता किया है जिसमें एक शोशा भी खाली नहीं छोड़ा गया है. जिंदगी का हर निज़ाम हमारे पास मौजूद है. कुरान पाक की एक आयत ऐसी आई है जिस आयत को पढ़ करके यहूदी कहते थे अगर यह हमारे दीन में उतर जाती तो हम उस आयत के उतरने के दिन को ईद का दिन मनाते. जानते हो कौन सी आयत है? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना. रब ताला ने फरमाया महबूब आज के दिन हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया है. यह हज्जतुल विदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी हज में नाजिल होने वाली आयत. रब फरमाता है तुम्हारा दीन कंप्लीट हो गया, और अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें दीन इस्लाम देकर राजी हुआ. दुनिया के किसी भी मजहब के लिए ये इनाम नहीं मिला है. कोई दीन ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा दीन कंप्लीट है. कोई ना कोई शोशा खाली होगा. इस रुए जमीन पर सिर्फ दीन इस्लाम है जो मुकम्मल होने का दावा करता है. सुभान अल्लाह. माँ की पेट से पैदा होने से लेकर कब्र की गोद में जाने तक हर मसले का हल इस्लाम के पास मौजूद है. बेशक. पूरी दुनिया को जुडिशरी देने वाला, पार्लियामेंट का निजाम देने वाला, लॉ बनाने वाला इस्लाम है. दुनिया 18वीं सदी तक यूरोप में रोड बनाने के तरीके नहीं मालूम थे. लोग जानवरों के साथ सोया करते थे
ان کے ہاں گھر بنانے، لے آؤٹ بنانے، ٹاؤن شپ کا نظام تک نہیں تھا۔ جانتے ہو اسلام کی ترقیاں اس وقت تھی جب ابھی یورپ جنگلوں میں سو رہا تھا۔ بے شک۔ اسلام نے پوری دنیا کو چلنے کا سلیقہ دیا ہے۔ آج مجھے صرف اور صرف دقت اس بات کی ہوتی ہے، ہمارا بچہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جس کو پیشاب کرنا نہیں آتا وہ تمہیں اخلاق سکھائے گا۔ اگر دنیا کے سب سے بلند اخلاق کہیں ہیں آمینہ کے لال کے پاس۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہمیں ہے۔ کسی اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، تم اس روئے زمین پر کیا بن کر کے آئے تھے؟ قرآن تو تمہیں کہتا ہے کنتم خیر امہ، سبحان تم اللہ، سب سے بہترین امت بن کر کے آئے ہو۔ تمہارا چلنا پھرنا دوسروں پر چھاپ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم یہاں سے امریکہ گئے، تم یہاں سے یو کے گئے، یورپ گئے اور وہاں کا کلچر اڈاپٹ کر کے لے کر آئے اور چڈی پہن کر کے گھومنے لگے۔ نہیں، تمہاری یہ چیز نہیں ہے۔ تم اگر کفرستان میں بھی جاؤ تو میرے نبی پاک کی سنتوں کی چھاپ چھوڑ کر کے آؤ۔ بے شک حق ہے۔ تم اپنے اخلاق و کردار کے بادشاہ ہو، تمہیں کسی اور کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ بس بات صرف اتنی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ اللہ، آج ہم کو سب ٹارگٹ پر اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری دیواریں گری ہوئی ہیں۔ جس گھر کی دیوار گر جاتی ہے لوگ ادھر سے ادھر آنے جانے کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ اگر تمہاری دیواریں اخلاق کی مضبوط ہوتی، قسم خدا کی، بھونکنا تو دور کی بات ہے، انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ ہم اس دیار ہند میں ایک بات یاد رکھو، کسی سے بھیک مانگ کر کے زمین پر نہیں رہتے، یہ خواجہ کی دھرتی ہے اور قیامت تک چمکتی رہے گی انشاءاللہ۔ بے شک حق ہے۔ اور ڈرانے کا اور اس طرح سے خوف اور دہشت پھیلانے کا ماحول یہ نیا نہیں ہے۔ اسلام 1400 سال سے دیکھتا آ رہا، ہر زمانے میں کوئی یزید آتا ضرور ہے، ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا بھی ہے، لیکن ایک نعرہ ہر زمانے میں لگتا رہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ حضرات کو ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ کا جو تشخص ہے، آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، ہواؤں میں بہنا نہیں چاہیے، طوفانوں اور آندھیوں میں سودا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج بہت سارے ہماری جماعت میں موجود غدار اور منافق دھوتیوں میں جا کر چھپنے لگ گئے اور ان کی بولی بولنے لگ گئے کہ اب ان کا راج ہے، ان کی حکومت ہے تو یہاں بات کریں گے، ان کا فضلہ چھاٹنے کو ملے گا۔ لیکن جو ایمان والا ہے میرے عزیزوں، وہ دھوتیوں کی چھاؤں میں نہیں، کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی لبیک یا رسول اللہ ہی کہے گا۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ رسول پاک کا جو ہوگا، حضور پاک کا جو وفادار ہوگا، آج تو تم صرف اتنا ڈراتے ہو، حکومت ہماری، تخت و تاج ہمارا، فوج ہماری، سارا ہمارا، اور تمہیں جو بولنا ہوگا ہماری بولی بولنا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، جو رسول اللہ کا ہوگا، مصطفیٰ کا وفادار ہوگا، وہ اگر پتھر بھی ہوگا ابو جہل کی مٹھی میں بھی کلمہ پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک میرے لبیک۔ عزیزو، یہ حکومت کیا کم ہے؟ 746واں عرس اس مرد قلندر کا آپ منا رہے ہیں، آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں دیکھا۔ اتنی پرانی پشتوں کو نکال کر لاؤ، لیکن آج بھی وہ ولی کامل ہمارے دلوں میں زندہ نظر آتا۔ بے شک، آج اجمیر معلیٰ سے کل ہی عرس کی تقریبات ختم ہوئی ہے نا، 800 سال گزر جانے کے بعد بھی اجمیر کے راجہ کی کرسی ہلتی نظر نہیں آتی۔ بے شک حق ہے۔ کیوں؟ وہ کرسی اوٹوں سے حاصل کی ہوئی نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کا سیلیکشن ہے، سبحان اللہ، میرے نبی پاک کی عطا ہے جو صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ لہٰذا آپ کو صرف اتنا ہے، موسموں کے بگڑ جانے سے تم نہ بگڑو،
हवाओं के उल्टा होने से तुम ना उल्टे हो जाओ। बस बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अपनी तशख्खुस और अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना है। आज एक हदीस में तुम्हें सुनाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारे इस्लाम पर चलने को लेकर, तवज्जो, तुम मुसलमान हो, तुम इस्लाम पर अगर चल रहे हो, लोग तुमको ऐसा ताना मारेंगे जैसे किसी जानी को ताना मारते। वो वक्त आएगा लोग दिखा दिखा करके कहेंगे ये देखो मुसलमान है, ये देखो नमाज पढ़ने वाला है। मेरे आका ने फरमाया वो जमाना आएगा इस्लाम पर चलने वाले पर लोग उंगलियां उठा उठा कर बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि उस दौर में इस्लाम पर चलना कोई ऐब की बात है। लेकिन वही इम्तिहान की घड़ी होगी, वही इम्तिहान का वक्त होगा। और हुजूर फरमाते हैं उस जमाने में जो इस्लाम पर चल करके इंतकाल करेगा वो रूए जमीन का सबसे अफजल शहीद कहलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजार तानों को बर्दाश्त करके, अभी तो तुमको कोई ताने नहीं मिले जब भी तुम अपनी दाढ़ियां छिला करके गटर में डालने लग गए। मेरे अजीजों, लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोग बालियां पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं मर्द होकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हें आमिना के लाल के उन अखलाक पर चलने में किस बात की हया है? कोई डर किस बात का? दुनिया नंगा घूमने पर फख्र करती है, हम ताजदार मदीना के अखलाक पर क्यों ना फख्र करें? सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अजीज़ान गिरामी वखार, मुझे एक बात याद है, दिल्ली अलाद सईद नूरी साहब ने भेजा था हमको, जब वो मामलात चल रहे थे एनआरसी के, एक वफ्द को आपने रवाना किया था, उसमें मैं भी था। जब जा रहे थे उस मैदान में तो एक बात आई, उलमा हमारे साथ थे, मैं बड़ा अमामा पहना हुआ था। एक साहब आए, कहा कि हजरत बीच बीच में पुलिस की बड़ी पकड़ धकड़ है, NIA लगा दे रहे, बड़े बड़े कलम लगा दे रहे, और ये लिबास इतना हाईलाइट हो रहा है कहीं लेकर के न चले जाए। तो दूसरों को उन्होंने बदलने पर मजबूर किया। मुझे बात आई, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा आपने कह दिया तो अब मेरे लिए वाजिब हो गया, अब पहन करके ही जाऊंगा। इसलिए कि अल्लाह ना करे अगर उतार कर हथकड़ियां डालकर जेल में ले जाएं तो इस बात का फख्र रहेगा कि ताज रसूलुल्लाह का सर पर होगा। सुभान अल्लाह। हम जाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर। मेरे अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखो, चाहे जेल जाना हो कि कब्रिस्तान जाना हो, शनाख्त इतनी रहे कि मेरे मुस्तफ़ा को मुंह दिखाने के लायक रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक की सुन्नतें तुम्हारे साथ रहें, इतना इनकलाब आ जाए तो बस काफी है। आज से 100 साल पहले की बात होगी, मैं नागपुर गया, वहाँ एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, उन्होंने कहा 100 साल पहले की बात बता रहे थे। दो मौलाना बड़े मशहूर थे हिंदुस्तान में, इनका ये आज़ादी के मौके से पहले की बात है। उन दोनों ने एक बात कही थी उस वक्त कि मुसलमानों को कुछ नहीं। लोग घेर लिए नागपुर स्टेशन पर, पूछने लगे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सारे मुसलमान सिर्फ इतना करें कि टोपी और दाढ़ी रख लें, सुभान अल्लाह। कुछ ना करो। कहा क्यों, इससे क्या होगा? कहा तुम लाखों करोड़ों में हो, दिखते कहीं नहीं। अल्लाह अकबर। और देखो ईद के दिन निकलते हो, मेरे मुस्तफा के जुलूस के दिन निकलते हो, लोगों के सीने धक धक करने लग जाते। बहुत खूब, बेशक तुम्हारे हक है। बाहर चेहरे देखकर, तुम्हारे सरों पर सजी टोपियां, तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों ये 5 ग्राम की टोपी है? नहीं मेरे अजीजों, ये रसूलुल्लाह के उन यानी उन खुलफा के और बुजुर्गाने दीन की निशानियां हैं जो गैरों के दिलों पर रौब तारी करती, बेशक हक है, रौब तारी करती हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं इसका असर कितना है। एक ऑटो ड्राइवर साहब वो आकर कहने लगी मुंबई में, हालात बड़े सख्त हैं, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत होनी चाहिए, अब तो हालात ऐसे खराब हो गए। मैंने कहा कि ठीक है आप मुंडा लो, लेकिन ये लिख करके दे दो मुंडाने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। अल्लाह अकबर। 100 साल जिंदा रहोगे? उन्होंने कहा ये गारंटी तो किसी के पास नहीं। मैंने कहा नादान, जब मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते? सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नतों पर क्यों नहीं मरते? एक बात याद रखो मेरे अजीजों,
जब जब तुम हुजूर पाक को छोड़कर पीछे हटते जाओगे तुम्हारे दिलों पर गैरों का रौब डाला जाएगा। ये मेरे आका की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला यक़ज़िफ़न्न अला क़ुलूबिकुम अल-वहन, तुम्हारे दिलों पर अल्लाह ताला वहन डाल देगा, रौब डाल देगा दुश्मनों का। और जब तक हुजूर से पूछा गया ये कब आएगा वहन, ये दिलों में दूसरों का खौफ कब आएगा, हुजूर फरमाते हैं दो चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाएं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से भागना, ये मुसलमानों के अंदर जब आ जाए समझ लो दुश्मनों का रौब अल्लाह तुम्हारे दिल पर डाल देगा। तुम डरे सहमे घूमते रहोगे, कभी टोपियां छुपाओ कभी दाढ़ियां छुपाओ। आज देखो पार्टियां बदल करके भी वो अमान में नहीं है। ये जालिम जो तासुब का कीड़ा पालते हैं अपने दिल में, कुरान कहता है ये तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे, हरगिज राजी नहीं होंगे। क्या तुमने नहीं देखा 2 साल पहले वो लखनऊ का राफजी कुत्ता जो अपना नाम भी बदल लिया धर्म भी बदल लिया दूसरों को राजी करने के लिए, 6 महीने चाटता रहा, उसके बाद लात मारकर भगा दिया गया। कहाँ है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बहुत खूब, बेशक। एक बात याद रखो, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आस्ताना आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बेशक हक है। और जो हुजूर पाक का होकर रहा हमने देखा है इज्जतें उसकी हैं, बेशक हक है, नाम उसका है। बेशक आज इस मिंबर पर मुझे जो इज्जत मिली है वो किसी सियासी नेता होने की वजह से नहीं है। बेशक। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। हक है। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी दारुल गुलशन कादिरीन वारे रज़ा। होना क्या चाहिए, तवज्जो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। बस बात इतनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गैबी इंतजाम रखा है। ये सुबह क़यामत तक चलने वाला दीन है मियाँ, 5 साल की नशेड़ी हुकूमतों से खत्म होने वाला नहीं है। बेशक हक है। आप इस बात को समझ करके चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत जितनी गहरी होगी उतने पावरफुल बनते जाओगे, बेशक उतनी ताकत तुम्हारे पास होगी। मेरी तकरीर का खुलासा सिर्फ ये होता है नौजवान के दिल को मैं इतना भर दूं मेरे नबी की मोहब्बत से कि ये सोए तो ये कहते हुए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इस निस्बत की ताकत को आप अंदाजा नहीं कर सकते, इस निस्बत की ताकत को अंदाजा नहीं कर सकते। एक साहबी हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मलफूज़ात शरीफ में फरमाया ये राजिल रसूलिल्लाह कहा जाता था, यानी हुजूर के पैदल जो शहसवार होते उनमें इनका नाम था हज़रत सलमा बिन अकवा। ये अकेले साहबी, तवज्जो चाहता हूँ, मदीने तैयबा में रात का वक्त है, कारा का रहने वाला एक जालिम दुश्मन रसूल जिसका नाम अब्दुर्रहमान अल क़ारी था, ये 400 लोगों को लेकर मदीने में हमला कर दिया, बागीचों में से खजूरें लूट लिया और कुछ बागीचों में आग लगाकर भागने लगा। लड़ाई के लिए नहीं, लूट मार के लिए आया हुआ चोर था। और इत्तेफाक ऐसा कि मदीना तैयबा में सोए हुए थे सब, सलमा बिन अकवा अकेले बाहर थे। देखा इन्होंने 400 को लेकर के अब्दुर्रहमान क़ारी का कारा भाग रहा है और आपने आवाज नहीं किया, शोर नहीं मचाया, तन्हाई उसके पीछे दौड़ पड़े, तन्हा दौड़ पड़े। 400 लोग आए हैं और रसूलुल्लाह का एक नौजवान 400 को दौड़ा रहा है। वाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मौजूद है। मेरे अजीजों, तारीख में अगर यहाँ तक बात होती कि दौड़ा दिया मदीने से तो ठीक है, समझ में आती, लेकिन बात यह है कि उस एक सहाबी रसूल से दौड़कर 400 भाग भी रहे हैं। हैरत की बात है, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हजरत सलमा बिन अकवा को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मदीने से किसी को जगा कर लाएं, सहाबा को उठा कर लाएं। उन्होंने सोचा नहीं, इनको भगाऊंगा और पकड़ूंगा, और इतना तेज भागते थे कभी घोड़े की सवारी उन्होंने नहीं की। सुभान अल्लाह।
اس لیے ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا پیدل شہ سوار. اور جب بھاگتے رہے ان کے گھوڑے سست پڑ گئے، یہ آگے بڑھ گئے، اور گھوڑوں کے پیروں پر جب ان کی ٹھوکر لگتی گھوڑا گرتا، اور اوپر بیٹھا ہوا جیسی زمین پر آتا گردن پر پیر رکھتے. 400 کو بھگا رہے، سبحان اللہ. کوئی ادھر ہو رہا ہے کوئی ادھر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ عبد الرحمن قاری ڈرا ہوا ہے، بھاگتا بھاگتا پہاڑوں تک چلا گیا اور کہا پلٹ کر کے، میاں تجھے کیا چاہیے، ہماری جان تو چھوڑ. واہ ماشاءاللہ. حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا جب تک تیرے پاس مدینے کی ایک کھجور باقی رہے گی میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. ابھی سنو یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ چور اعلان کرنے لگا عبد الرحمن قارا کا، اے لوگوں اس کی کھجوریں پھینک دو نہیں تو سب کی گردنیں مارے گئے. کھجوریں پھینک دو. ایک بات یاد رکھو، ظالم ہمیشہ بزدل ہوا کرتا ہے، بے شک. چور بزدل ہوا کرتا ہے، ایمان والے کا سامنے سے مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. جب سلمہ بن اکوا کو دوڑتا ہوا دیکھا تو ان سبوں نے کھجوریں پھینک دی، سارا لوٹا ہوا مال چھوڑ دیا. آپ کے پاس ایک چادر تھی، چادر بچھا کر سب سمیٹنے لگے اور پھر آنکھ اٹھا کر گھور گھور کر دیکھتے بھی تھے. اور اس کے بعد جب تک کوئی مدینے کے آس پاس پھٹکتا رہا آپ نے صرف آنکھوں سے ہی ان کو دور کیا. سبحان اللہ. اٹھایا، پوری کھجوریں اتنی تھی کہ آپ اکیلے اٹھا نہیں پا رہے تھے. کھینچتے ہوئے جب لے کر آنے لگے، ایک صحابی حضرت ابو قتادہ، وہ فارس رسول اللہ ہے، سبحان اللہ. رسول اللہ کے گھوڑ سواروں میں سب سے بڑے شہ سوار، بیچ میں مل گئے. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا 400 لوگوں کو لے کر چور عبد الرحمن القارہ آیا تھا، مدینے سے لوٹ کر جا رہا تھا. کہا پھر؟ کہا میں اکیلا دوڑا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ کہا ساری کھجوریں لے آیا، ان کے کئی گرا کے بھی آیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ابو قتادہ کہتے ہیں اے سلمہ بن اکوا تجھے کوئی خوف نہیں؟ میری بات سنو. اب جس کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تمہارے دلوں میں کہاں سے خوف آ گیا؟ آج ڈر کہاں سے آ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سلمہ بن اکوا یہ وہ صحابی ہیں جن کے دل سے سارا خوف نکل گیا تھا. کیوں؟ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلا رہے تھے بیعت کرنے کے لیے، سب ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے. سلمہ بن اکوا سے کہا آؤ تم بھی بیعت کر لو. انہوں نے کہا آقا ایک بار کر چکا ہوں. حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کہا آؤ بیعت کر لو. انہوں نے کہا 2 بار کر چکا ہوں. میرے آقا نے کہا 3 بار کر لو تو کیا حرج ہے؟ تیسری بار ہاتھ دیا. اس کے بعد نکل کر کہتے ہیں سلمہ بن اکوا کہتے ہیں یہ ہاتھ جب سے رسول اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے دنیا کی کسی طاقت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. میں یہی بات آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. اس نسبت کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں. ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ کر دیکھو. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کو بے خوف بنا دے گا، تمہارے سینے سے خوف نکال دے گا. بے شک. اعلیٰ حضرت اپنے دور میں جب یہ کہتے تھے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے تھے جبکہ حالات ان کے سازگار نہیں تھے. حکومت وقت انگریزوں کا زمانہ اعلیٰ حضرت کے موافق نہیں تھا. ارے وہاں ماہانہ تنخواہ پانے والے مولوی موجود تھے، انگریزوں کی بولیاں بولنے والے جبہ اور دستار والے لوگ تھے. حالات سب ان کے خلاف تھے. تب بھی ڈنکے کی چوٹ پر بریلی کی سرزمین سے حق بیانی ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین تھا میری نسبت دنیا کے کسی امیر زادے سے نہیں، میری نسبت مدینے کے تاجدار سے. سبحان اللہ. آج آپ کو اور ایک بات یاد دلاتا ہوں. اور ایک بات، سرکار سیدنا امام علی مقام کربلا کی داستان سنتے رہتے، ہر سال سنتے ہیں نا. کیوں سنتے ہیں؟ رونے کے لیے، ماتھا پیٹنے کے لیے؟
سنی ماتم کرنے کے لیے نہیں سنتا ہے. بے شک. ہم کربلا اس لیے سناتے ہر سال کہ سننے کے بعد 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کی جوانی میں آ جائے. بے شک. اس کے اندر سے خوف نکل جائے, بزدلی نکل جائے. حق بات ہر زمانے میں بولی جائے گی. مولا امام حسین کا میدان ہے. توجہ. نعرہ تکبیر. لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. کربلا کا میدان ہے اور آپ کو پتا ہے سیدنا امام حسین کا سب سے پہلے راستہ روکنے والا کون تھا؟ یزید کی طرف سے آیا ہوا ایک سپہ سالار حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر کے آیا اور امام حسین کا راستہ روک کر کربلا آنے پر مجبور کرنے والا. لیکن دل میں اتنی کھوٹ نہیں تھی, وہ صرف یزید کا ایک سپاہی تھا اور حکم کی پابندی کر رہا تھا. توجہ. جب 10ویں محرم آنے والی تھی, ایک رات پہلے حر بن یزید جا کر کے یزیدی فوجوں کو سمجھاتا ہے امام حسین جب صلح کے لیے تیار ہیں تو تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو یزیدیوں نے کہا نہیں, ہمیں صلح کرنے کو نہیں بھیجا گیا, ہمیں حسین کی گردن لینے بھیجا گیا, حسین کا سر لینے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو حر بن یزید نے کہا اگر تم قتل و غارت ہی کرنا چاہتے ہو تمہاری جنگ تمہیں مبارک, میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو توجہ سے. یزید کا سپاہی 1000 لشکر لے کر کے سب سے پہلے راستہ روکنے والا امام حسین کا ایک رات پہلے آیا اور امام حسین کے خیمے میں آیا. آ کر کے عرض کرنے لگا دست بستہ مولا مجھے معاف کرے, میں نے آپ کا راستہ روکا, میں نے یہ چاہا تھا کہ صلح ہو جائے, نہیں ہو سکی. وہ جنگ پر آمادہ ہے, آپ کا خون لینے پر آمادہ ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی آپ کے قدموں میں ہوگی. سبحان اللہ. امام حسین نے قبول کیا, سینے سے سینہ لگایا. توجہ. اور اس کے بعد گھوڑے پر سے اترا نہیں حر بن یزید, کہا اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک میں کفارہ ادا نہ کر لوں آپ کے راستہ روکنے کا. اللہ اکبر. دوسری صبح ہوئی, جانتے ہو جب جنگ چھڑ گئی تھی کربلا کے میدان میں, یہ حر بن یزید کا اعلان تھا جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت کا ایک بچہ بھی میدان میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کوئی نہیں آئے گا میدان میں جب تک ہم زندہ ہیں. اور اس ایک حر بن یزید کی داستان بہت کم لوگ سناتے ہیں, تفصیل آپ کو بتائے. انہوں نے صبح سے جو لڑائیاں شروع کی اور دوپہر آنے سے پہلے پہلے یہ تنہا حر بن یزید نے 120 لوگوں کو مار گرایا تھا. سبحان اللہ. اب یہ داستان اس لیے سنا رہا ہوں میرے عزیزوں, اس کے بعد جام شہادت نوش کر گیا, انتقال کر گیا. میں نے اس میں سے ایک پوائنٹ کو دیکھا, ایک رات پہلے حسین اعظم کے خیمے میں آنے والا ایک رات کا حسینی تنہا ہو کر 120 کو مار سکتا ہے تو پیدائشی حسینی کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. جو پیدائشی حسینی ہو وہ کیوں نہیں بھاری ہو سکتا؟ بات صرف اتنی ہے, جس کے پاس ہیرا ہے اسے خود پتا نہیں میرے پاس کیا ہے, جس کے پاس ساری دولت ہے اسے خود پتا نہیں اس کے پاس کیا ہے. آپ کی حیثیت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, آپ کی ویلیو کیا ہے ہمارے بتانے سے اگر نہیں سمجھتے تو میڈیا کے دجالوں کے بھونکنے سے تو سمجھ جاؤ. یہ دن رات جو ہم پر چیختے رہتے ہیں, بھونکتے رہتے ہیں, ابھی تو سارا مسالہ ان کے پاس ہے, سارا مسالہ. کچھ ٹٹوؤں کو خرید کر کے لے جائیں گے اور ڈیبیٹ کے لیے بٹھائیں گے, اور ٹوپی بھی بھاڑے سے دیتے ہیں. ہاں, وہاں پر بیٹھنے والے کو ٹوپی بھی کرائے سے دیتے ہیں, اور اس کے بعد مرغے لڑاتے رہتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ اتنی بیکورڈ قوم ہے, اتنی بکھری ہوئی قوم ہے, ان کے ججز خود ہی رپورٹ دیتے ہیں, سچر کمیٹی رپورٹ, سری کرشنا رپورٹ, کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلت سماج سے نیچے آ گئی, یہ ان کی رپورٹ ہے.
تو پھر 24 گھنٹے یہ میڈیا ہم پر ہی کیوں بھوکتے ہیں؟ واہ کیا بات ہے. کیوں ہیں ہم ٹارگٹ نمبر 1؟ ارے جب چینل کھولو ٹوپی برقع مسجد مینار یہی ہے، داڑھی، صرف اور صرف یہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ صرف بات یہ ہے تمہیں پتا نہیں تمہارے پاس کیا ہے. وہ بار بار بھونک کر بتاتے ہیں تو محمد عربی کا شعر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. یس سنیوں کا شعر ہے. ارے سارے مدے تو ہم پر ہی ہیں، سارے مدے. الیکشن کو بھی ہاٹ کرنا ہونا تو ہمارا نام لینا پڑے گا. بے شک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے اس ملک میں اور بھی بہت ساری قومیں جیتی ہیں، ان کے نام کی کسی ضرورت نہیں. کسی کو ہیرو بننا ہے یہاں پر تو ہمارا نام لیتا ہے. کسی کو بہت زیادہ کیڑے کاٹنے لگے ہیں تو وہ اسلام تک چلا جاتا ہے. وہ صرف اور صرف اس کو ذریعہ بناتے ہیں. ارے تمہیں نام اور بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے بھی ہماری سیڑھیوں سے جانا پڑتا ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. سبحان اللہ. صدیوں رائے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. بے شک. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور رضا اکیڈمی کا یہ پیغام بہت سارے لوگ میڈیا والے بھی اور ہمارے رشتہ دار بھی آئے ہوں گے اور رپورٹ کر رہے ہوں گے. رضا اکیڈمی کا پیغام، بھائی میری تقریر کا میں ذمہ دار ہوں، رضا اکیڈمی کا نہیں، باقی کے. لیکن یہ جو میسج دے رہا ہوں یہ رضا اکیڈمی کا ہے، باقی کی چیزوں کا میں ذمہ دار. رضا اکیڈمی کا میسج یہ ہے. بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری ایسا بنایا ہو جیسے 15 اگست آ گئے. کیوں اتنا زیادہ ہوا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ ہلہ ہے؟ میرے عزیزو تم یہ ساری چیزیں کیوں کریٹ کر رہے ہو؟ مسلمان ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں سفر نہ کریں فلاں نہ کریں، بہت ساری چیزیں. میرے عزیزو سفر کینسل کر کے گھوم رہے ہیں اور ہم یہاں پروگرام کرتے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. توجہ، رضا اکیڈمی کا میسج یہ تھا اور ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ ہمارا جو مشن ہے نا وہ زندہ ہے. مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی. سبحان اللہ. وہ تو رہے گا، وہ تو رہے گا. لیکن ساتھ میں ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ ادھر ہی دفلی بجاؤ تو کہو اتنا آسان دین نہیں ہے. تم اپنا بجاؤ اور ہر گھر پر لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی. انشاءاللہ ہر جگہ سے آیت کریمہ کا ورد ہوگا. اس کا اثر کیا ہوگا پتا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ آؤ غریب نواز کے دربار میں. سبحان اللہ. دربار غریب نواز میں جب آئے اجمیر معلیٰ، میرے عزیزو یوں ہی نہیں آئے تھے، رسول اللہ نے پورا نقشہ بتایا تھا. سبحان اللہ. ہندوستان پہنچنے کا پورا نقشہ بتایا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں میں نے دربار رسول میں آنکھیں بند کی تھی، خواب میں میرے آقا آئے، راستہ اتنا بتایا تھا کہ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ چکا تھا. سبحان اللہ. جب آئے اجمیر کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ انا ساگر کے قریب، سرکار غریب نواز چلے میں چلے گئے اور عبادت کرنے لگے. ہلہ ہو گیا. روکنے کی کب نہیں کوشش کی گئی، ہر زمانے میں. اور زمانے میں راجے مہاراجے سب طاقت لگا چکے تھے. اور اس کے بعد جب طاقت سے نہیں ہوا، جادو سے نہیں ہوا، تو لوگوں نے مشورہ دیا راجے کو کہ یہ بابا جو ہے بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ منتر جو پڑھتا ہے نا اس منتر میں بہت اثر ہے، جو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس کا توڑ بھی منتر والے سے ہونا چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے، جو بڑے منتر والا جاپ کرنے والا ہے اس کو بلائیں گے. تو ڈھونڈ کر کے ایک بہت بڑے پجاری کو لایا گیا. تاریخ کی بات بتا رہا ہوں. تاریخ میں ایک بہت بڑا پجاری تھا جس کو رام دیو کہا جاتا ہے. یہ والا نہیں، وہ الگ ہے.
वाह वो दोनों आंख वाला था, उसको बुलाया गया, उसका तवज्जो, उसकी जाप, उसका मंत्र बड़ा मशहूर था। वो 400 पुजारियों को लेकर के आया और सब जादूगर सबको कहा मैं जो मंत्र देता हूं ना, ये मंत्र पढ़ते रहना, जब वो दूरदर्श आएगा, जब वो फकीर आएगा, ये मंत्र पढ़ते रहना, आग लग जाएगी, भस्म हो जाएगा। सब मंत्र याद करके आए और जब वहां करीब पहुंचे, सरकार गरीब नवाज के 2 खादिम साथ में थे, 2 ही थे। दौड़ते हुए आए खीमे में, कहा हुजूर बड़ी फौज आ रही है, सारे पंडित थे, सारे पुजारी, और पता नहीं कुछ पढ़ते हुए आ रहे, कहीं उनका जाप, उनका मंत्र ये असर ना करे। सरकार गरीब नवाज ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। कहा हुजूर ऐसे ही जाएंगे? कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बाहर आए तो रामदेव ने पहले ही से कहा था देखना तो मंत्र जोर से पढ़ना। और जब सरकार गरीब नवाज बाहर आए मैदान के पास, अरे वो पेशानी जमाले रसूल लेकर आई। सुभान अल्लाह। शहजादा अली का है, फातिमा जहरा का लाल है। बेशक। जब मैदान में आया तो सारे पुजारी जितने थे मंत्र चालू कर चुके, देखते ही दुर्वेश को, लेकिन सुनने वालों ने बताया वो अपना मंत्र भूल गए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इतनी बात तो समझ में आती है, सारे के सारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लग गए। और जा करके जो बड़े देव थे गुरु घंटाल जी के पास कहे आप जो लेकर आए थे फौज, वो बाबा का मंत्र पढ़ रही, हमारा नहीं पढ़ रही है। बाबा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पाले हुए हैं, मेरे पाले हुए हैं। बाबा उतर करके आए, गरीब नवाज को देखा और कहा ये जो पढ़ रहे थे ये झूठ नहीं है, मैं भी वही पढ़ता हूं जो ये पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने कबूल भी किया और रामदेव से बदलकर वो शादी देव हो गए। सुभान अल्लाह। तारीख में मौजूद है ये वाकया। और जिंदगी भर गरीब नवाज की खिदमत में मुरीद बनकर रहे। सुभान अल्लाह। और ईमान पर वफात भी हुई है। सुभान अल्लाह। आओ मेरे अजीजों, हम भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इंशाअल्लाह अजीज असर होगा। जालना के मैदान से पुकारी हुई ये कलमे की आवाज उस धरती पर भी जाएगी जहां नाकूस और सीप बजा रहे होंगे। आज तुम ताकत के बलबूते बजाना बजा लो, कभी तो नस्लों में सलाहुद्दीन आएगा। सुभान अल्लाह। कभी तो आएगा। तारीख हर जमाने में बताती रही है, अल्लाह का ये निजाम है, बादशाह को फकीर भी बना देता है, फकीरों को सुल्तान भी बनाता है। बेशक आके। और अगर आज अंधेरा है, हमारी जमात के अंदर इंतशार है, हमारी जमात के अंदर फूट है, तो ये भी खत्म होगी इंशाअल्लाह। वो इमाम मेहदी का झंडा आएगा इंशाअल्लाह। जब मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब एक ही आवाज होगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस मेरे अजीजों, पैगाम मैं सिर्फ इतना देना चाहता हूँ, हालात की नासाजगारी को देखकर कभी अपना ईमान ना खोना, अपने हालात ना बदलना। आज के जमाने में सबसे बड़ा जिम्मा तुम्हारा क्या है जानते हो नौजवानों? ये नारे लगाने का काम ही नहीं है, ये तुम्हारे जज्बात से नहीं है। कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ ये अहद करके क्यों ना उठे, दुनिया अगर मेरे नबी की तरफ उंगली उठाती है, मैं अपने घर में हर बच्चे का नाम मोहम्मद रखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता सिर्फ नाम रखने से नहीं, तुम्हारी चाल चलन से भी आप ये खुशबू आनी चाहिए कि ये जालना की गलियों में घूमता है लेकिन खुशबू मदीने की आती है। सुभान अल्लाह। ये जब तक इनकलाब लाओगे बहुत जल्दी असर कर जाएगा मेरे अजीज। आपके खड़े होने की देर है, आपके खड़े होने की देर है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरी तकरीरों को आज, मेरी इमेज को आज भड़काऊ मौलाना से तशबीह दी जाती,
اور وہی لوگ دیتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے بہت بھڑکاتے ہیں, بہت ایگریسو کرتے ہیں. میرے عزیزوں, اگر حضور پاک کی محبت میں سیریس ہو کر بولنے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں سویکار کرتا ہوں اور بار بار کروں گا. عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو. واہ, بہت خوب, سبحان اللہ. ہاں, ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے. ایک بات بار بار کہتا ہوں, نہ میں چاقو چھری کی بات کرتا ہوں, نہ تلوار بندوق کی بات, نہ بم بارود کی, نہ تمہیں جنگ میں لڑنے کی کہیں دعوت دینے آیا ہوں. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ پوری کمیونٹی بنائیں گے, لڑائی کرائیں گے. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں نوجوانوں, تمہیں ہتھیار اور تلوار کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. صرف اور صرف عشق رسول میں ملبوس ہو جاؤ, تمہارے چلنے پھرنے سے کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی ہتھیار کی بات میں نہیں کرتا, حضور کے عشق کی بات کرتا ہوں, بے شک, حضور کی سنتوں کی بات. آج ہر نوجوان یہ عہد کر کے اٹھے گا انشاءاللہ, یہ گردن میرے نبی پاک کے نام کی ہے, بے شک, یہ جان میرے نبی پاک کے نام کی ہے, بے شک. تو حضور کے نام پر جب جان دے سکتے ہیں تو کچھ گناہ چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ بے شک. آج سے کوئی نوجوان گانے نہیں سنے گا. انشاءاللہ سنیں گے آپ؟ نہیں. گانے زنا کی طرف لے جاتے اور منافق بناتے. اللہ, یہ محدثین کا قول ہے. علامہ عبد الغنی نابلسی نے لکھا ہے, جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے اور منافق بن جاتا ہے. اس کے دل میں نفاق آتا ہے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کیا آپ اس راستے پر جائیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ. تو آپ عہد کرو, سنو تو میرے نبی کے نغمے سنو, سبحان اللہ. حضور پاک کے عشق کی بولیاں, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی, اور اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالنا. پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے تمہیں نشہ اور دوائیوں تک, بلکہ ہر چیز میں ملوث کریں. ہر شہر کا یہ پرابلم ہے, جہاں جاتے ہیں نشہ کہاں بکتا ہے تو مسلمانوں کے محلے کا ایڈریس دیا جاتا ہے. بیچتے ہم ہیں, کھلاتے ہم ہیں. کون کرتا ہے یہ سارا؟ اور ڈپارٹمنٹ کو سب یہ چیزیں پہنچتی بھی ہیں. میرے عزیزوں, سب جگہ کی رپورٹ یہ آتی ہے. کیوں دنیا نے آج تم کو اس غلیظ اڈے پر لا کر چھوڑ دیا؟ جانتے ہو, انہیں پتا ہے ان کو نشہ میں سلاتے رہو, جس دن یہ بیدار ہو گئے دوسروں کا سونا حرام کر دیں, دوسروں کا چین خراب ہو جائے, جس دن یہ بیدار ہو جائے عشق مصطفیٰ کے ساتھ. اسی لیے ٹھوکر مارو ان نشہ کی تمام عادتوں کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچا سکتے ہو آپ؟ نہیں, حضور پاک کو درد دے سکتے ہو؟ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے, فرماتے ہیں تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چھپ جائے حضور کو اس کا بھی احساس ہوتا ہے. اللہ اکبر. تم نے اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کیا کیا کر لیا. میں کئی نوجوانوں کو دیکھا ہوں اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کر بیٹھے, انہوں نے جوانی کو قتل کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب تمہاری خبر پہنچتی ہوگی, حضور فرماتے تمہارے ہر عمل ہر جمعرات کو فرشتے میرے پاس لاتے, اللہ, ہر جمعرات کو فرشتے پہنچاتے, تمہارے نام سے, تمہارے باپ کے نام سے رپورٹ پہنچتی ہے. اے نوجوانوں بتاؤ, جب ہر ہفتے میرے آقا کو ہماری خبریں فرشتے دیتے ہوں گے, آقا آپ کا غلام فلاں کٹے پر بیٹھ کر نشہ کر رہا تھا, تاش کے پتے کھیل رہا تھا, جوے کے اڈے پر تھا, اس کے ہاتھ میں نشہ تھا, حضور پاک کے دل پر کیا گزرے گی؟ آج تم ناموس رسالت کی بات کرتے ہو, عشق رسالت کی بات کرتے ہو. حضور پاک کو درد دینا یا ایذا دینا یہ کہاں کے اخلاق ہیں؟ آج آپ کو طے کرنا ہوگا. میرا سب کچھ جب نبی پاک کے لیے وقف ہے تو پھر ان گناہوں کو مجھے اپنے سے دور کرنا, اس لیے کہ گناہ آدمی کے عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور پھر آدمی حق و باطل کو سمجھنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے. آج کے حالات یہی ہیں, بزدلی لانے والی چیز گناہ ہے, ڈر اور خوف لانے والی چیز یہ گناہوں کی کثرت ہے. ورنہ مجھے پتا ہے یہ گنہگار ہیں لیکن حضور کے غدار نہیں ہیں. بے شک حق ہے. بس بات صرف اتنی ہے, جو مدھم ہے روشنی چراغ کی, اس لو کو بڑھا دو, اس لو کو بڑھا دو, اور اس طرح کی 1022 تاریخ آ جائے پھر تمہارا بال بیکا بھی نہیں ہوگا. بے شک انشاءاللہ العزیز. آنے والا وقت بتائے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے, واہ, پھر شور آئے گا. بے شک. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مایوس نہ ہو، گھبراؤ مت، نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان لبیک یا اللہ۔ رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول لبیک اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ 5 منٹ آپ بیٹھے، حضرت کے ہاتھ سے حافظوں کی دستار بندی کی جائے گی۔ اے بھیا باز اٹھ، اے بچہ باز اٹھ، یہ لوگ کو باز اٹھ۔